کرنے کے لیے چلے. اور جس زمانے میں ابھی جنگل گھیرا اور آپ سمجھے یا نہ سمجھے, لیکن مولا سلامت رکھے میرے پیارے کے بچے کو, آپ سب سمجھ پائیں گے علی کے سفر میں رسول جاتے تھے اکیلے, جاتے تھے غار کی بلندی پر. وہ غار اب بھی موجود ہے سعودی عرب میں, وہ غار کہیں مٹ نہیں گئی, اب بھی نشانی کے طور پر موجود ہے. 3000 فٹ کی بلندی پر ہے وہ غار. اللہ اکبر. مقام نبوت کو اب بھی اپنے ایسا سمجھتے ہو کہ 3000 فٹ کی بلندی پر روزانہ کھائے, روزانہ کھائے, رات کو عبادت کرے, کہیں نہ بیٹھے نہ رکھے, اسی کو تو شریعت کے رسول کہتے ہیں. اللہ اکبر. 3000 فٹ کی بلندی پر ہے وہ غار. اب بھی جہاں حضور 40 برس تک جاتے رہے. اندازہ فرمائیے, روزانہ آنا روزانہ جانا. کبھی کبھی تاریخ نے دہرایا, کبھی کبھی تاریخ نے دہرایا کہ کبھی خدیجہ الکبریٰ ستو اور پانی لے کر چلی گئی, کبھی فاطمہ زہرا جو اس وقت بہت بچی تھی, ان کی پیدائش کے بعد جناب خاتون جنت چلی گئی. تو اتنی بلندی پر زمین والے نہیں جایا کرتے, آسمان والے عظمت جناب فاطمہ کو چھوڑا دے دینا محمد, آسمان والے ہی. لیکن میں جو بات پوچھنا چاہ رہا ہوں آج کی حد تک, تاکہ مقام نبوت اور شان نبوت سمجھ میں آ جائے اور ملت مسلمان جانے کہ ہمارے مذہب میں, ہمارے عقیدے میں مقام نبوت کیا ہے. عزیزان مصطفیٰ اتنی بلندی پر جا کر عبادت کیا کرتے تھے, اکیلے جاتے تھے, کوئی وہاں تھا ہی نہیں. تو فرشتہ آیا جب بھی کوئی نہیں کہا, کوئی ہو بھی نہیں سکتا تھا. اس لیے کہ جب یہ پہلی وحی آئی تو خیر سے سارے کافر تھے. اب اس کا گواہ کون تھا کہ یوں جبریل آیا, یہ اس نے کہا, یہ رسول نے کہا, یوں بھیجا, یوں توڑا, یوں سمجھایا, یوں سردی لگی. کون تھا وہاں کوئی ویڈیو کیمرہ لگا ہوا تھا؟ مورخ نے کیسے اندازہ لگایا؟ تو کہا کہ موقع کا کوئی گواہ ہی نہیں ہے, موقع کا کوئی گواہ ہی نہیں ہے. اور پھر کسی تاریخی سے ثابت کرے گے ملت پیغمبر پر آیت سنا دیتی ہے, وہ صحیفہ نہیں تھا, آیت تھی, لکھی ہوئی نہیں آئی تھی, کسی کاغذ پر نہیں آئی تھی, کسی لوح پر آئی, کسی تحقیق پر آئی. تب تو پیغمبر کا یہ کہنا صحیح بھی تھا کہ ماننا بےکار نہیں, وہاں کچھ بھی نہیں تھا, وہاں جبریل نے کہا اور میں اپنے رب کے نام سے اجازت بھی نہیں تھی. نبی بھی پہلے ان سے ہیں, اس میں پڑھنے کی کیا بات تھی, اس میں لکھنے لکھانے کی کیا بات تھی. اگر تحریر لکھی ہوئی ہوتی تب تو کوئی لاجک بھی کہیں جاتا مشکل سے بند آتی, لیکن سننے کا کوئی غور ہی نہیں کیا. جبریل نے کہا, پیغمبر نے کہا معنا بقارئین. یہ ہے جملہ جو سارے مسلمان سیرت کی کتابوں میں لکھتے ہیں, معنا بقارئین, مجھے پڑھنا نہیں آتا. رسول اللہ نے بالکل صحیح فرمایا. رسول اللہ قاری تھوڑے تھے. قاری صاحب تو یہ بیٹھے ہیں ہمارے بھائی سامنے, رسول اللہ تھوڑی تھے قاری. قاری اور ہوتا ہے, قاری وہ ہوتا ہے جو رسول کے قلب پر نازل ہوئے قرآن کو حفظ کرے. رسول تھا دوستو, رسول نے صحیح کہا, قاری نہیں. اگر کہا تو پھر رسول نے صحیح کہا, لیکن جملہ دیکھیں گا معنی بقارئین. رسول نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. آپ اس سے یہ اندازہ کیجیے ایک لمحے کے لیے میں آپ حضرات کی اور علماء سیرت نگاہ کی پوری توجہ قرآن کی آیات کی روشنی میں چاہ رہا ہوں. اس لیے گفتگو قرآن سے باہر نہیں کر رہا. پیغمبر نے کہا بھائی اس میں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا, میں لکھنا نہیں جانتا. آپ کا بھائی بلانی صاحب محرم سے پہلے میرے ساتھ گئے, مجھے اللہ تعالیٰ ابو طالب کے عشرے کے لیے دعوت کی, اعلان کیا. اشتہار دیے خطیب اعظم آ رہے ہیں صاحب پڑھیں گے, ہزاروں مومنین کا مجمع آ گیا. اور اللہ بچے لانے والوں کو, ان محبت کرنے والوں کو ان کی دلی مرادیں پوری کرے. یہ آئے مجھے سننے کے لیے, میں ممبر پر آ گیا اور سارا میں ممبر پر آ کر چپ بیٹھ گیا اور سارا مجمع کہہ رہا ہے حضور کے لیے معنا بقارئین. میں یہاں آنے کے بعد یہ کہوں, ممبر پر آنے کے بعد
ممبر پر آنے کے بعد یہ تو مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے بولنا نہیں آتا، مجھے کتابت نہیں آتی، میں نے مطالعہ نہیں کیا، میں نے کتابیں نہیں پڑھی، میں نے قرآن نہیں پڑھا، تو سارے لوگ میرے پر نہیں ہوں گے. سب سے پہلے درمیانی بات کو پکڑ لیں گے. یا کبھی نے پڑھنا ہی نہیں آیا تھا تو انہیں بھیجا کیوں تھا؟ انہیں لے کر کے آئے تھے، انہیں بھیجا کیوں تھا؟ انہیں دعوت نہیں دی تھی، انہیں لے کر کے آپ نے تو اپنی تعلیم میں راوی کی عزت بچانے کے لیے جملہ کر دیا نے جبریل سے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں ہوتا. آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے جملے سے جملے میں کتنا بڑا نقصان ہو گیا. پیغمبر کی توہین نہیں ہوئی، اس بھیجنے والے کی توہین ہو گئی کہ جسے پڑھنا نہیں آیا تھا اسے پڑھنے کا حکم دے دیا. اندازہ تو فرمائیے. ذرا دیکھیں غور فرمائے کہ کس جگہ رکھی ہے. اب آپ نے مقام نبوت پر اندازہ لگایا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر مقام نبوت کی توہین تعریف کا کرنا ذرا دیکھیں غور فرمائے کہ بات کس جگہ رکھی ہے. اب آپ نے مقام نبوت کا اندازہ لگایا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر مقام نبوت کی توہین تعریف کا کرنے کی کوشش کی جائے تو توحید بھی سلامت نہیں رہتی. توحید کا مقامی نبوت کی عزت، نبوت کی معرفت، اس لیے کہ جتنی معرفت ضرورت ہوگی اتنی ہی بقار توحید سمجھ میں آئے گا، اتنا ہی اس کی شان ربوبیت سمجھ میں آئے گی. سارا جھگڑا اسی بات کا ہے، سارا فساد اسی بات کا ہے کہ دنیا نے مقام نبوت کو نہیں سمجھا. دوستو کم از کم چینل کو صحیح کریں، قبلہ کو درست کر لیں. دیکھیں اگر سمتیں درست نہ رہے تو بڑی قیامتیں برپا ہو جاتی ہے. سمتیں صحیح ہونا چاہیے، منزل کا تعین صحیح ہونا چاہیے. آپ اس حقیقت کو تسلیم کیوں نہیں کرتے کہ مقام نبوت کا توحید کا بھی دار و مدار ہے، امامت کا بھی دار و مدار ہے، خلافت کا بھی دار و مدار ہے، صحابیت کا دار و مدار بھی ہے، شریعت کا دار و مدار بھی ہے، قرآن کا دار و مدار بھی ہے. یہ ساری کائنات شریعت صرف ایک آدمی کے جملے سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے. اس آدمی کی زبان سے جو لفظ نکلتے گئے وہ شریعت سمجھی گئی. اگر اسی آدمی کا مقام باقی نہ رہا تو پڑھائی کی شریعت رہے گی، نہ تمہارا شریعت آرڈیننس رہے گا اور نہ تم رہوگے. دیکھ لیا ساری شریعت، سارا قانون مقام ضرورت اور عظمت ضرورت پر ٹھہرا ہوا ہے. عزیزان محترم، اس بات پر غور کرنا بھی بہت ضروری ہے. یہ حسین کی مجلس کے وسیلے سے دیکھے نا، ہم کہہ رہے تھے نا کہ ساری مجلسیں سمٹ کر اس مجلس میں آ جائیں، اسے حسین کی مجلس کہتے ہیں. مجلس حسین کی تذکرہ توحید کا، مجلس حسین کی تذکرہ نبوت کا، مجلس حسین کی تذکرہ ولایت کا، مجلس حسین کی تلاوت قرآن کی، مجلس حسین کی بات کی، مجلس حسین کی بات کی، اور حسین کی مجلسوں سے ہمیں معرفت توحید ملتی ہے، معرفت نبوت ملتی ہے، معرفت قرآن ملتی ہے. ظالم کے خلاف نفرت کا جذبہ ملتا ہے، مظلوم کے خلاف عبادت کا جذبہ ملتا ہے. عزیز محترم، اسی کا نام اسلام ہے. پیغمبر اسلام صرف ایک ہی بات کو بتانے آئے تھے کہ ظالم سے نفرت کرو، مظلوم سے محبت کرو، مظلوم کی حمایت کرو، ظالم کی مخالفت کرو، مظلوم کی حمایت کرو، ظالم کی مخالفت کرو. یہ صراط مستقیم ہے، یہ راستہ ہے. میں اپنے باپ 14 صراط کھولے جا رہا ہوں. اس روشنی میں صراط مستقیم بھی دیکھ لینا، اپنے بخت محمد کا چہرہ بھی دیکھ لینا، سیرت النبی بھی دیکھ لینا، کتاب نبوت بھی دیکھ لینا. میرا کتاب بھی محمد ہوگا، میرا اوسط بھی محمد ہوگا، میرا آخر بھی محمد ہوگا. اور اس کے بعد چیلنج کیا کہ چار کو کسی عالم کے علم سے مروب نہ ہونا، کسی کی عربی بولنے سے مروب نہ ہونا، کسی کے فارسی بولنے سے مروب نہ ہونا، کسی کی انگریزی بولنے سے مروب نہ ہونا، کسی کے لباس سے مروب نہ ہونا. محمد مصطفیٰ کی نگاہ میں عالم کو نہیں جو بہت کتابیں پڑھ لے، عالم کو نہیں جو بہت قربانی ڈال دے، عالم کو نہیں جو بہت بڑا ہو جائے، عالم کو نہیں جو کسی ملک میں سربراہ ہو جائے، عالم کو نہیں جس کے بعد خوشامدی کرتے ہو جائے. رسول کی نگاہ میں عالم کا گیا، پیغمبر نے خود مقرر کیا عالم وہ ہے جو باب علم میں جھکے. پھر اس
منزل پر اور غور کر لیا، عالم وہ جو بعد علم پر جھکے رکے پھر شہر علم تک آئے، وہ ہے عالم۔ اور اس کے لیے پیغمبر نے یہ بھی بتایا کہ جاہل کسے کہتے ہیں، بے پڑھے لکھے ہوئے جاہل نہیں کہتے۔ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے ان میں سے ایک بھی جاہل نہیں ہے، میرا دعویٰ ہے۔ کوئی جو اس طرح سے اپنی قوم کے لیے چیلنج کر دے، یہ 50,000 کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، میرا دعویٰ ہے چیلنج کر رہا ہوں، مذہب اپیل کر دوں، اگر کوئی یہ کہے کہ ان میں سے ایک بھی آدمی جاہل ہے، اعتماد ہو تو پھر یہ ہو، اس میرے پورے مجمع میں سے ایک بھی آدمی جاہل نہیں ہے۔ عالم پڑھنے لکھنے والے کو نہیں کہتے، عالم کتابیں پڑھنے والے کو نہیں کہتے، عالم ڈگریاں رکھنے والے کو نہیں کہتے، جاہل کے پڑھے لکھے کو نہیں کہتے۔ زبان پیغمبر اور زبان نبوت میں عالم کا فرق میں نے بتایا، جاہل کا فرق پیغمبر پھر بتا رہے ہیں کہ عالم اور جاہل کی بات نہ کیا کرو، کتابیں مت دیکھو، سند مت دیکھو، اسٹیٹس مت دیکھو، مقام مت دیکھو، کپڑے مت دیکھو، لباس مت دیکھو، اس کی گہرائی نہ دیکھو، اس کے سطرے نہ دیکھو، اس کی باتیں نہ دیکھو، بلکہ عالم اور جاہل کو اگر چاہنا نہ ہو پوری تو ایسی پیمانہ ہے کہ من مانا سلم جا رہا عمارت کمانا جو سمجھ گیا اور اپنے زمانے میں امام کو نہ پہچانا جہالت کی بہت بڑھ گیا۔ ہائے 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 جو ہے نا حضور جہالت کی موت بن گیا بن گیا۔ ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا، جو مر گیا جو مر گیا اور اپنے زمانے میں امام کو نہ پہچانا، کوئی بھی ہو جو بھی مر گیا نہ پہچانا، جہالت کی موت مر گیا، مر گیا مزدور نام ہے مرد کے بشارت کا۔ اور ابھی حدیث کا ایک ٹکڑا سنا، آپ زمین پہ نہیں رہے، ابھی تو میں آپ کو آسمانوں تک لے جاؤں گا انشاءاللہ۔ ابھی حدیث کا دوسرا ٹکڑا آپ نے کہاں سنا ہے جانوں کا، ابھی دیکھتے تو جائیے۔ یہ ہے پیغمبر کی حدیث کا ایک رخ کہ جو مر گیا جو مر گیا جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا مر گیا۔